وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الخمر والمیسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العلي العظيم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں خداوند عالم نے ایک اور سوال کو ذکر کیا ہے اور رسول اللہ کو وحی کے ذریعے اس کا جواب بھی دیا ہے۔ البتہ یہ جو آیت نمبر 219 ہے، یہاں اس آیہ کریمہ میں شراب اور جوئے کے بارے میں سوال ہوا کہ جو عرب معاشرے میں رائج تھا، بہت سارے افراد جو مسلمان ہوئے وہ بھی اسلام لانے سے پہلے ان گناہوں میں غرق تھے، گناہوں کو انجام دیتے تھے۔ شراب کے بارے میں مختلف آیات ہیں قرآن کریم میں۔ اس آیت میں ان کے نفع اور نقصان کی بات ہوئی اور فرمایا کہ ان کا نقصان وہ زیادہ ہے۔ ایک آیت میں فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ پھر ایک مرحلے میں فرمایا کہ یہ رجس ہے، اس سے بچو۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض مفسرین نے یہ کہا کہ یہ اسلام میں جو شراب ہے یہ تدریجاً حرام ہوا ہے، 3-4 مرحلوں میں حرام ہوا، ایک ہی بار نہیں کہا اسلام نے کہ شراب حرام ہے اور اس سے اجتناب کرو، کیونکہ اتنا رائج ہو چکا تھا عرب معاشرے میں۔ لیکن یہاں پہ ایک اور رائے بھی ہے، شاید وہ بہتر رائے ہو، کہ شراب اسلام میں نہیں بلکہ پہلے والے ادیان میں حرام تھا، کسی دور میں شراب حلال نہیں تھا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام تدریجاً اس کو، وہ بھی یہ احکامات کی دنیا آپ کو معلوم ہے، معمولاً احکام شرعی احکام یہ مدینہ میں، اور سورہ بقرہ یہ تو مدینہ کے آخری دور کی آیت ہے، لہٰذا مشکل ہے اس بات کو قبول کرنا، کیونکہ تاریخ میں بھی دیکھیں جتنے صالحین ہیں وہ اس چیز سے اجتناب کرتے تھے، کیونکہ یہ عقل کے خلاف تھا، یہ کام فطرت کے خلاف تھا، انسان کی عقل کو زائل کرنے والی چیز، لہٰذا اس سے مخلصین صالحین وہ اجتناب کرتے تھے۔ تو یہ شروع سے حرام تھا۔ ہاں یہ شاید ہم کہہ سکیں کہ مختلف مراحل میں متوجہ کیا ہے مسلمانوں کو، اس کی حرمت تھی، لیکن مختلف احکامات میں، مختلف آیات میں، مختلف لہجوں میں ان کو متوجہ کیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پہلے حلال تھا اور مختلف مراحل میں اس کو حرام قرار دیا، بلکہ یہ ایسی بری چیز ہے، ایسی ایک نجاست ہے، ایسا رجس ہے جو پہلے والے ادیان میں بھی حرام ہے۔ فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، اور وہ سوال کرتے ہیں تو اس سے خمر کے بارے میں۔ خمر ویسے اس مائع کو کہتے ہیں، اس شراب کو کہتے ہیں جس کے پینے سے انسان مست ہو جائے، لیکن لغت میں خمر ڈھانپنے کو کہتے ہیں، اس وجہ سے خواتین جو کپڑا جس سے سر اور چہرے کو ڈھانپتی ہیں اس کو خمار کہتا ہے عرب۔ تو کیونکہ یہ عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے، انسان کے
ہوش و حواس کھو جاتے ہیں اس وجہ سے اس کو خمر کہا جاتا ہے۔ البتہ معمولاً مفسرین نے کہا کہ جو انگور اور جو سے جو تیار کی جاتی تھی شراب، معمولاً اس کو عرب خمر کہتا تھا، لیکن بعد میں ہر ایک چیز سے جو شراب تیار کی جاتی ہے اس کو خمری کہا جاتا ہے۔ خمر کے بارے میں تم سے سوال کرتے ہیں، اس کا حکم کیا ہے؟ والمیسر، میسر آسانی سے اس کو لیا گیا ہے، یسر سے لیا گیا ہے۔ والمیسر یعنی وہ مال جو آسانی سے انسان کے ہاتھ لگ جائے، بغیر پسینہ بہائے، بغیر محنت مزدوری کیے، جو ناجائز طریقے سے آسانی سے انسان کے ہاتھ میں لگ جاتا ہے، جو معمولاً جوئے سے ہوتا ہے۔ البتہ اس دور میں عرب میں یہ خاص قسم کا جوا تھا جو میسر کہا جاتا تھا۔ گوشت کو تقسیم کرنے کا مختلف اس کو تیر مارے جاتے تھے، اور بعض کے حصے میں زیادہ، بعض کے حصے میں نہیں آتا تھا گوشت، بعض کو فائدہ ہوتا تھا، بعض کو نقصان ہوتا تھا۔ تو اس قسم کے جو جوئے ہوتے ہیں جس میں سب کے پیسے لگتے ہیں معمولاً، لیکن پھر کسی کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے کسی کو نہیں پہنچتا، یہ میسر کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں تم سے سوال کرتے ہیں، قل فیہما اثم کبیر، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ اس بنیادی طور پہ کہا اس حالت کو کہتے ہیں، اس سستی کو کہتے ہیں جو خیرات اور نیکیوں تک پہنچنے سے انسان کو روک دے، اس کو اثم کہا جاتا ہے۔ لیکن عام جو رائج ہے وہ گناہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا وہ گناہ جو انسان کو نعمتوں سے محروم کر دے، خیرات سے، نعمتوں سے، نیکیوں سے جو محروم کر دے جو چیز، اس کو اثم کہتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں گناہ کے نام سے معروف ہے، ہم سے گناہ بولتے ہیں۔ کہہ دیجئے بہت بڑا گناہ ہے ان میں۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، یہ قرآن کے اور پروردگار عالم کے انصاف کی تجلی ہے۔ اس میں کیونکہ کچھ فوائد بھی ہیں، لہذا فرمایا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہاں اور لوگوں کے لیے اس میں نفع بھی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، کیونکہ بالآخر شراب جو بنتا ہے تو یہ انگور سے بنتا ہے، جو سے بنتا ہے، تو اس میں بہت سارے افراد کے لیے اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے اس میں فوائد بھی ہیں۔ خود جب انگور ہوتا ہے اس میں فوائد ہیں، پھر جب اس مرحلے تک پہنچتا ہے جو بنایا جاتا ہے اس میں ظاہر فوائد بھی ہیں لوگوں کے لیے۔ فرمایا کہ اس کا انکار نہیں ہے، اس کی خرید و فروش میں اور اس کے کاشتکاری میں اس کے فوائد بھی ہیں۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان دونوں کا گناہ، ان کے نقصانات ان کے نفع سے زیادہ ہیں، بہت بڑے ہیں، وہ سنگین ہیں۔ جو اس کے نقصانات ہیں، جو یہ کام تمہیں نیکیوں سے روک دے گا، جو تمہیں نعمتوں سے محروم کر دے گا، وہ زیادہ سنگین معاملہ ہے۔ اس کے نفع کے مقابلے میں اس کی اہمیت نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسے کام ہوتے ہیں جس کا نفع بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی ہوتا ہے، تو عاقل وہ ہوتا ہے جو دونوں جہات کو دیکھے کہ اس میں نفع زیادہ ہو رہا ہے یا نقصان زیادہ ہو رہا ہے۔ لہذا فرمایا اس میں ممکن ہے نفع بھی ہو اور ہے اس میں لوگوں کے لیے نفع، لیکن اس کا نقصان، اس کا جرم وہ بہت بڑا ہے۔ اسی آیت میں دوسرا سوال، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، اور تم سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ یہ پہلے بھی سوال گزر چکا کہ وہاں پہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ ہم کیا خرچ کریں، کس چیز کا انفاق کریں، تو اس کے جواب میں جو مستحقین تھے ان کا تذکرہ فرمایا کہ تم جو بھی خرچ کرو وہ اہم نہیں ہے، جو بھی انفاق کرو والدین پہ ہونا چاہیے، وہ اقربین پہ ہونا چاہیے، یتیموں اور مسکینوں پہ۔ اسی آیت نمبر 215 میں وہاں بھی یہی تعبیر تھی، یسألونک ماذا ینفقون، یہاں بھی اس کا مطلب ہے یہ اہم سوال تھا، یعنی زیادہ جو پیش آنے والا مسئلہ تھا اس کو دہرایا گیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، تو آپ کہہ دیجئے عفو خرچ کریں۔ عفو اس میں دو احتمال ہیں، ایک اس کا مطلب جو ضرورت سے زائد مال ہوتا ہے اس کو عفو کہا گیا، یعنی جو تم کماتے ہو ایک تمہاری جائز ضروریات کا ہے، واجبی ضروریات کا مال ہے، اس سے جو اضافی ہو وہ دوسروں کا حصہ ہے، وہ تم نے دوسروں کو دینا ہے۔ ایک قُلِ الْعَفْوَ کا مطلب یہ ہے کہ
اعتدال کی رعایت کرنی ہے، اس میں حد وسط، افراط اور تفریط نہیں ہونی چاہیے، اس طرح تمہارا انفاق ہونا چاہیے۔ بعض دوسری آیات میں بھی فرمایا کہ اس طرح بھی خرچ نہ کرو کہ خود بیٹھ جاؤ غربت اور فقر کی حالت میں، اور بالکل بھی تمہیں ہاتھ بند نہیں کر لینا چاہیے اور بالکل بھی بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ بہرحال دونوں احتمال اس میں موجود ہیں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح سے پروردگار عالم تمہارے لیے آیات کو بیان کرتا ہے، وہ حقائق سے پردہ اٹھاتا ہے، وہ تمہارے لیے کشف کرتا ہے ان چیزوں کو جن کا تمہیں علم نہیں ہوتا، وہ تو اس طرح کھول کھول کے بیان کرتا ہے اپنی آیات کو۔ لعلکم تتفکرون، شاید تم فکر کرو، تم غور کرو۔ کس میں فکر کرنا ہے یہ بعد والی آیت میں بتایا ہے، فی الدنیا والآخرہ، یعنی اس تفکر کس میں کرنا ہے وہ بعد والی آیت میں بیان کیا، تاکہ تم دنیا کے معاملات میں، آخرت کے معاملات میں تم فکر کرو۔ پروردگار سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں توفیق ملے کہ ہم اپنے دینی معاملات میں، اپنے دنیاوی معاملات میں غور و فکر سے کام لیں اور الہی راستے کے مطابق آگے بڑھیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔